ایک تو بیع قبل القبض اور بیع ما لیس عندک، یعنی جو چیز تمہاری ملکیت میں ابھی نہیں آئی اس کو بیچنا، یہ بھی ناجائز ہے، اور اگر قبضے میں نہیں آئی، ملکیت میں آ گئی ہے لیکن قبضے میں نہیں آئی تو اس کا بیچنا بھی ناجائز ہے۔ اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ تو یہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء، منی مراد ہے غلہ، اس کی بیع تو اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ قبضہ نہ کر لیا جائے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً جس چیز سے منع فرمایا وہ تو طعام کے بارے میں ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ یہ حکم صرف طعام کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر چیز کا یہی حکم ہے کہ اس کی بیع قبل القبض ناجائز ہے۔ تفصیل اس کی میں کل عرض کر چکا ہوں کہ حنفیہ کے نزدیک جو ہے ہر چیز، حضرت عبداللہ بن عباس کے اس قول کے مطابق ہر چیز کی بیع قبل القبض ناجائز ہے، اور مالکیہ صرف طعام کی حد تک اس کو محدود رکھتے ہیں، اور حنابلہ اس کو مکیل و موزون کی حد تک محدود رکھتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ حنفیہ کی دلیل ہے۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. جی باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال لقد رأيت الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم. یہ چیز پیچھے گزر گئی ہے نا، تو یہاں پر امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں یہ کہا کہ جب کسی شخص نے جزافاً کوئی چیز خریدی ہو تو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے گھروں تک اس کو نہ لے جائے، اور بالادب فی ذالک، یعنی اگر کوئی شخص اس کی مخالفت کرے تو اس کی تعذیب کی جائے گی، کیونکہ یہاں آتا ہے کہ اس کی پٹائی کی جاتی تھی ایسے آدمی کی۔ اور یہ بھی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ گھروں تک لے جانا یہ جو ہے اس لیے تھا سد ذریعہ کے طور پر، کہ اصل مقصد تو کیا تھا، قبل القبض بیع نہ ہو، لیکن قبضے کے تحقق کے لیے شروع میں یہ حکم تھا کہ بھئی گھروں پر لے جاؤ پھر بیچو، لیکن بعد میں یہ شرط نہیں رہی، اور جب بھی قبضہ ہو جائے چاہے اپنے گھر پر نہ لے گیا ہو تب بھی بیع جائز ہو جاتی۔ جی باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع فباع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. وبه قال حدثنا فروة. یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی سامان خریدا یا کوئی جانور خریدا اور مشتری نے اس کو بائع کے پاس ہی رہنے دیا، اپنے قبضے میں نہیں لایا، فباع، تو اس نے جس نے کہ خریدا تھا ابھی تک بائع کے پاس تھا لیکن مشتری نے ابھی قبضہ نہیں کیا تھا، تو وہ اگر آگے بیچ دے اس کو یا موت آ جائے، اس کو بائع کو آ جائے یا مشتری کو آ جائے قبضہ کرنے سے پہلے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اصل میں مسئلہ جو اس حدیث میں اس ترجمۃ الباب میں امام بخاری بیان فرمانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بائع اور مشتری کے درمیان زمان کب منتقل ہوتا ہے، بائع سے مشتری کی طرف زمان کب منتقل ہوتا ہے، مبیع کا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بکری ہے اور بکری جو ہے وہ خریدی کسی نے، تو اگر بکری ہلاک ہو جائے، مر جائے، تو اس کا
کی ذمہ داری کس پر ہے اور کون اس کے نقصان کا متحمل ہوگا، بائع ہوگا یا مشتری ہوگا؟ تو مسئلہ فقہاء کرام کے درمیان یہ زیر بحث آیا ہے کہ بائع سے مشتری کی طرف مبیع کا زمان کس وقت منتقل ہوتا ہے۔ حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک تو یہ زمان منتقل ہوتا ہے قبضے سے، یعنی جب تک قبضہ نہیں ہوگا مشتری کا مبیع کے اوپر، اس وقت تک اس کا زمان منتقل نہیں ہوگا، یعنی زمان کس کے زمان میں رہے گی؟ وہ بائع کے زمان میں۔ لہذا اگر فرض کرو ہلاک ہو گئی تو کیا ہوگا؟ بائع کا نقصان ہوگا۔ بائع کا نقصان ہونے کے معنی کیا ہے کہ اگر اس نے قیمت لے لی ہے تو وہ واپس کرے گا، اور اگر نہیں لی ہے تو مشتری کے ذمے پیسے دینے نہیں ہوں گے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ مسلک ہے حنفیہ کا اور شافعیہ کا۔ مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں اس معاملے میں تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کے اندر حق توفیہ ہوتا ہے بائع کو اور مشتری کو۔ حق توفیہ کے کیا معنی ہے؟ کہ اگر کوئی چیز مکیل ہے یا موزون ہے یا عددی ہے اور اس کو کیلن یا وزنن یا عددن بیچا جا رہا ہے، جیسے مثلا کسی کو خریدتا ہے کہ یہ جو گلہ ہے نا بکریوں کا، یہ اس میں 50 بکریاں ہیں، 50 اکٹھی خرید رہا ہوں، سمجھے نا؟ تو اب اس وقت تک اس میں مشتری کو حق توفیہ حاصل ہے، یعنی وہ گنے کہ یہ 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہاں تک کہ 50 تک پہنچ جائے۔ اگر کیلی چیز خرید رہا ہے کہ بھئی میں 1 صاع گندم خریدتا ہوں، تو گندم کو لینے سے یعنی اس کے بعد قبضہ کرنے سے پہلے وہ اس کا کیل کرے گا اور کیل کر کے لے گا، سمجھ گئے؟ تو اس سے بھی حق توفیہ متعلق ہے۔ تیسری چیز یہ کہ وزنی ہے، پھل خرید رہا ہے، آم خرید رہا ہے اور کہا کہ میں 10 کلو آم خریدتا ہوں، تو اس سے بھی حق توفیہ متعلق ہے، یعنی وہ تولے گا اور تول کر پھر لے گا۔ تو جن چیزوں سے حق توفیہ متعلق ہوتا ہے، یعنی اس کو مشتری کو یا کیل کرنا پڑتا ہے یا وزن کرنا پڑتا ہے یا گننا پڑتا ہے، تو ان چیزوں میں تو زمان منتقل ہوتا ہے قبضے سے، جیسا کہ شافعیہ اور حنفیہ کہتے ہیں۔ جب تک قبضہ نہیں ہوگا اس وقت تک زمان منتقل نہیں ہوگا، سمجھے؟ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں حق توفیہ متعلق نہیں ہوتا۔ وہ کب ہوتی ہیں؟ جیسے کہ سامنے ایک بکری کھڑی ہے، متعین ہے، وہ بکری خرید رہا ہے، اب اس میں نہ کیل کی ضرورت، نہ وزن کی ضرورت، نہ گننے کی ضرورت، سامنے بکری موجود ہے اور اس کی خریداری ہو رہی ہے، سمجھے نا؟ تو یہاں حق توفیہ متعلق نہیں ہے۔ جب حق توفیہ متعلق نہیں ہے تو جو ہی ایجاب و قبول ہوگا تو ایجاب و قبول ہوتے ہی زمان منتقل ہو جائے گا، سمجھے نا؟ جو ہی کہہ دیا کہ بیتو، اس نے کہا اشتریتو، تو بس بائع کا زمان ختم اور مشتری کا زمان شروع۔ لہذا اگر قبضے سے پہلے بھی وہ بکری ہلاک ہو جائے، مر جائے، تو نقصان وہ کہتے ہیں کہ بائع کا نہیں ہوگا بلکہ مشتری کا ہوگا۔ ابھی خریدی بکری سامنے کھڑی تھی، نظر آ رہی تھی، اور اس میں نہ اس کو کیل کرنا تھا، نہ وزن کرنا تھا، نہ گننا تھا، سامنے کھڑی ہوئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئی۔ بیتو اشتریتو کہتے ہی ایجاب و قبول ہو چکا تھا، لیکن وہ بکری ہلاک ہو گئی۔ تو امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں وہ نقصان مشتری کا ہوگا۔ کیا معنی؟
کہ اب مشتری کو قیمت دینی ہی پڑے گی، اگرچہ وہ بکری مر چکی ہے اور قبضے میں بھی نہیں آئی تھی، پھر بھی اس کو دینی پڑے گی۔ اور سمجھو، تو یہ ہے مسئلہ جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں امام بخاری، اور اس میں بظاہر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تائید کی ہے مالکیہ اور حنابلہ کی، یعنی جب کوئی چیز معین خریدی جائے جس سے حق توفیہ متعلق نہ ہو تو مجرد ایجاب و قبول سے زمان بائع سے مشتری کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو چنانچہ اس کے اوپر تفریح یہ کی ہے کہ ایک شخص نے کوئی متعین سامان یا متعین جانور خریدا اور ابھی بائع کے پاس رہنے دیا، انہیں قبضہ نہیں کیا، اب وہ جو ہے آگے بھی بیچ سکتا ہے، کیونکہ جب قبضہ زمان منتقل ہو چکا اس کی طرف، تو اب اگر آگے بیچے گا تو ربح ما لم یضمن نہیں آئے گا۔ ربح ما لم یضمن اس صورت میں آتا ہے کہ جبکہ مشتری کی طرف زمان منتقل نہ ہوا ہو، اور یہاں زمان مشتری کی طرف منتقل ہو گیا، لہذا باع، یعنی اگر وہ آگے بیچے تو کچھ حرج نہیں ہے۔ او ماتا، یا پھر ماتا کے اندر دونوں احتمال ہیں، بائع مر گیا، بلکہ تین احتمال ہیں۔ بائع مر گیا تو بائع کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مشتری کی ملکیت میں آ چکا، مشتری کے زمان میں آ چکا، لہذا پیسے اس کے ذمہ واجب ہو گئے۔ اور مشتری مر گیا تو مشتری مر گیا تو کیا ہوگا؟ ورثہ، یعنی وہ اس کی مشتری کی ملکیت میں آ چکا تھا، اس کے زمان میں بھی آ چکا تھا، لہذا مشتری کے ذمہ قیمت واجب ہوگی۔ اب وہ مشتری مر گیا تو کس کے ذمہ آئے گی؟ ورثہ کے ذمہ آئے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ماتا کی ضمیر اس جانور کی طرف ہو جو جانور خریدا، تو اگرچہ ابھی تک قبضہ نہیں ہوا تھا لیکن زمان منتقل ہو چکا تھا، لہذا مرتے ہی اس کے مرنے کے بعد بھی نقصان مشتری کا ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اس پر استدلال کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایک ارشاد سے کہ ما ادرکت الصفقۃ حیا مجموعا فہو من المبتاع، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے۔ کیا کہ صفقہ جب پہنچ جائے کسی زندہ چیز پر جو مجموع ہو یعنی متعین ہو، مجموع ہونے سے مراد متعین، یعنی ابھی حق توفیہ سے متعلق نہیں ہے بلکہ سامنے متعین طور پر وہ چیز رکھی ہوئی ہے، حین زندہ ہے مثلا بکری، اور مجموعاً متعین ہے جیسے کہ کوئی اور سامان، اس میں نہ کیل کرنا ہے، نہ وزن کرنا ہے، نہ گننا ہے، وہ سامنے موجود ہے مجموعاً، فہو من المبتاع، تو وہ مبتاع کی طرف سے ہوگا۔ مبتاع کی طرف سے ہونے کے معنی یہ کہ زمان اس کا مشتری کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس جملے سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مالکیہ اور حنابلہ کے قول پر استدلال کیا ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر کے نزدیک بھی وہ جب حی ہو اور متعین ہو تو پھر اس کا زمان مبتاع کے اوپر آ جاتا ہے، چاہے اس نے قبضہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اور حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ زمان منتقل نہیں ہوتا بغیر قبضے کے، کیونکہ حنفیہ اور شافعیہ کا کہنا یہ ہے کہ جب تک مشتری نے اس کے اوپر قبضہ ہی نہیں کیا تو خامخواہ اس کے ذمہ کیسے بھائی تم نقصان ڈال رہے ہو؟ اگر صرف ایجاب و قبول ہوا اور مشتری نے قبضہ نہیں کیا اور وہ مر گیا، قبضہ کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ بائع کی۔ تو بائع نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی بلکہ وہ اس کو کیا کر دیا، اس کو
ابھی تک صرف ایجاب و قبول ہوا ہے، تو اس لیے ذمہ داری منتقل نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضے سے پہلے بیع کو منع فرمایا، اس میں کوئی تفصیل نہیں فرمائی کہ حق توفیہ متعلق ہے یا نہیں ہے۔ یہ فرمایا نا کہ طعام کی بیع قبضے سے پہلے جائز نہیں ہے نا، تو قبضے سے پہلے جب جائز نہیں ہے تو اس میں کوئی تفصیل نہیں فرمائی کہ وہ چیز مکیل موزون مکیلن یا وزنن یا عددن بیچی جا رہی ہو یا جزافن بیچی جا رہی ہو، دونوں صورتوں میں آپ نے یہ فرمایا کہ اس کی آگے بیع جائز نہیں ہے۔ اور ابھی جو پیچھے حدیث گزری ہے اس میں مجازفہ خاص طور پر ذکر ہے، جب تعاون جزافن ہے نا، کہ وہ اندازے سے خریدتے تھے، کیل اور وزن کے ذریعے نہیں۔ پھر بھی یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی پہلے اپنے گھروں میں لے جاؤ پھر بیچو۔ جب جزافن خریدا جا رہا ہے تو اس سے حق توفیہ متعلق نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جب جزافن خریدا جا رہا ہے، ایک ڈھیری ہے پڑی ہوئی گندم کی، تو وہ ڈھیری خریدی جا رہی ہے، اس میں نہ یہ شرط لگائی گئی کہ یہ کتنی کیل ہے اس کا، کتنا وزن ہے اس کا، یا کتنا عدد ہے اس کا، ہے نا، وہ جزافن ہوا ہے یعنی اندازے سے خریدا گیا، تو اب اس سے حق توفیہ متعلق نہیں تھا۔ تو اگر یہ مالکیہ اور شافعیہ حنابلہ کا قول لیا جائے تو اس صورت میں وہ تو زمان فوراً منتقل ہو گیا، اور جب زمان فوراً منتقل ہو گیا تو اس کی بیع بھی آگے جائز ہونی چاہیے، لیکن لوگوں کو مارا جاتا تھا کہ نہیں تم ابھی اس کو بیچو نہیں، پہلے اپنے گھروں میں لے جاؤ پھر جا کر بیچو۔ تو یہاں صراحتاً جزافن کہہ کر جزاف کا یہ حکم بیان کیا گیا ہے جس سے حق توفیہ متعلق نہیں ہوتا۔ لہذا جو احادیث بیع قبل القبض کے ناجائز ہونے کو بیان فرماتی ہیں وہ ساری کی ساری حنفیہ شافعیہ کی دلیل ہے کہ اس میں حق توفیہ کا متعلق ہونا یا نہ ہونا اس سے کوئی بحث نہیں ہے، بلکہ مطلقاً بیع قبل القبض کو ناجائز قرار دیا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو۔ وبه قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا من حدث فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج ما عندك قال يا رسول الله إنما هو مرداي يعني عائشة وأسماء قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج قال الصحبة يا رسول الله قال الصحبة قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما فقال قد أخذتهما بالثمن۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہجرت کا واقعہ بیان فرما رہی ہے، ہجرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کی طرف ہجرت کرنا، تو اس کا ایک لمبی حدیث ہے، یہ آگے تفصیل سے آئے گی، لیکن یہاں اس کا ایک حصہ امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لقل یوم کان یاتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا یاتی فیہ بیت ابی بکر، کوئی بہت کم ایسے دن ہوتے تھے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر میں نہ آتے ہوں، یعنی تقریباً روزانہ آتے تھے۔ کس وقت آتے تھے؟ احد طرفی النہار، دن کے دو کناروں میں سے کسی ایک کنارے پر، یعنی یا تو صبح کے وقت یا شام کے وقت۔ فلما اذن له بالخروج الى المدینہ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت ملی مدینہ منورہ کی طرف جانے کی ہجرت کے لیے، تو لم یرونا الا وقد اتانا ظہرا، تو آپ نے ہمیں نہیں ڈرایا مگر اس طرح کہ آپ ظہر کے وقت تشریف لائے۔ یہ رعا یروع کے معنی ہوتے ہیں ڈرانا، اور یہ لم یرونا یا راحنا یہ اس معنی میں آتا ہے اچانک آ جائے کوئی شخص، اچانک آنے سے ایک ڈر معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں آیا۔
تو لم یرونا ہمیں نہیں ڈرایا مگر یہ کہ آپ تشریف لائے ظہر کے وقت میں. فخبر به ابو بکر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی گئی صدیق اکبر کو کہ دوپہر کے وقت میں تشریف لائے ہیں. فقال، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما جاءنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الساعة الا من حدث، آپ تشریف نہیں لائے اس وقت میں مگر کسی نئی بات کی وجہ سے. یعنی روزانہ کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ صبح کے وقت تشریف لاتے تھے یا شام کو تشریف لاتے تھے. اب ایسے وقت تشریف لائے جہاں پر تشریف لانے کا معمول نہیں تھا. تو یہ جو غیر معمولی طور پر آپ تشریف لائے ہیں یہ یقیناً کسی نئی بات کی وجہ سے آئے ہیں، کوئی نیا مسئلہ آیا ہے یا نئی بات آئی ہے جس کی وجہ سے آپ اس وقت تشریف لائے. فلما دخل علیہ، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے پاس داخل ہوئے تو حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ اخرج ما عندک، کہ جو تمہارے پاس لوگ بیٹھے ہیں ان کو نکال دو، انہیں خلوت چاہیے. قال یا رسول اللہ انما هو ابنتایا، تو صدیق اکبر نے کہا کہ کوئی اور باہر کا آدمی نہیں ہے، بس میری دو بیٹیاں ہیں یعنی عائشہ اور اسما. قال، تو اس پر آپ نے فرمایا اشعرنا انه قد اذن لي في الخروج، کیا تمہیں پتہ ہے کہ مجھے مدینہ منورہ کی طرف خروج کی اجازت مل گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں. یہ کافی دن سے یہ احتمال تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں بھی اور صدیق اکبر اور صحابہ کرام کے درمیان بھی کہ شاید اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مل جائے مدینہ کی طرف. تو یہ جو جب بات کہی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اجازت مل گئی ہے تو یہ کوئی غیر متوقع بات نہیں تھی. لہذا فوراً حضرت صدیق اکبر نے فرمایا الصحبت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے صحبت عطا فرمائیے اس سفر ہجرت میں. اور آپ نے پہلے بھی جو ہے حضرت صدیق اکبر سے کہہ رکھا تھا کہ تم ٹھہر جاؤ. حضرت صدیق اکبر ہجرت کرنے کا ارادہ کر رہے تھے جیسے اور صحابہ کرام کر رہے تھے، تو آپ نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا تھا کہ تم ابھی ذرا انتظار کرو. تو اس سے ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، تو فوراً یہ درخواست پیش کر دی. قال الصحبہ، تو آپ نے کہا صحبت تمہاری منظور ہے. قال یا رسول اللہ، تو پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان عندی ناقتین، میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں عادتہما للخروج، جن کو میں نے تیار کیا ہے ہجرت کے لیے نکلنے کی خاطر. یعنی میں نے اسی نیت سے وہ رکھی ہوئی ہیں کہ جب ہجرت کا وقت آئے گا تو ایک ناقہ پر آپ سوار ہوں گے اور ایک پر میں سوار ہوں گا. فخذ احداہما، لہذا آپ ان میں سے ایک لے لیں. دو میں نے تیار کیا نا، تو ان میں سے ایک آپ لے لیں. تو آپ نے فرمایا قد اخذتها بالثمن، میں نے قیمت کے عوض وہ میں نے لے لی. تو یہاں امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے ان میں سے ایک کو متعین کر دیا کہ یہ آپ لے لیں جو، اور آپ نے فرمایا کہ میں قیمت سے لیتا ہوں، یعنی خریدتا ہوں تم سے. تو بے ہو گئی ہے نا. لیکن وہ رہی حضرت صدیق اکبری کے پاس. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قبضہ نہیں کیا، تو صدیق اکبر کے پاس ہی رہیں. اتنی بات تو حدیث سے بالکل واضح ہے. لیکن آگے اس پر اضافہ امام بخاری یا مالکی اور حنابلہ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ وہ متعین ہو گئی تھی ناقہ اور اس سے حق توفیہ متعلق نہیں تھا،
نہ کیل کی ضرورت تھی، نہ وزن کی، نہ عدد کی. تو وہ جو ہی ایجاب و قبول ہوا تو اس کے ساتھ ہی ملکیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی، اور جب ملکیت آ گئی تو آپ کے زمانے میں بھی آ گئی. سمجھے نا؟ اب یہ حدیث میں موجود نہیں ہے کہ زمان میں آ گئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید ہے کہ جب آپ نے لے لی وہ ناقہ، اور اگر فرض کرو صدیق اکبر کے پاس ہلاک ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھئی میں نے پیسے دیتا تمہیں، یا میرے پیسے واپس کرو. یعنی وہ اس ظاہر سے استدلال کر رہے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ جب آپ نے قیمت ان لے لی اور ایجاب و قبول ہو گیا، رہنے دیا صدیق اکبری کے پاس یعنی بھائی کے پاس، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق طیبہ سے یہ بات بعید ہے کہ آپ اگر فرض کرو وہ ناقہ ہلاک ہو جاتی تو آپ صدیق اکبر سے یہ مطالبہ کرتے کہ بھئی تم اس کا نقصان برداشت کرو، میں پیسہ نہیں دیتا. بلکہ آپ کو اخلاق طیبہ کا تقاضا یہی تھا کہ آپ پیسے پھر بھی دیتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ زمان منتقل ہو چکا تھا. لیکن یہ ساری بات جو ہے نا، ان میں سے کوئی بھی بات حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ گمان ہے کہ ایسا ہوگا. لیکن یہ ایک بات ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق طیبہ تو ایسے تھے کہ تبرعان آپ بہت سارے کام ایسے کر لیتے تھے کہ جو آپ کے ذمہ واجب نہیں ہوتے تھے. آپ کسی سے اگر آپ نے قرض لیا تو آپ اس کو قرض سے زیادہ دیتے تھے. دین ہے تو اس دین کو جتنا واجب تھا اس سے زیادہ کر کے دیتے تھے، آپ کے ذمہ واجب نہیں تھا. اب اخلاق طیبہ کے تحت اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی نہیں میں قیمت واپس نہیں لیتا، تو اس سے حکم شرعی جو ہے، حکم شرعی اور قضا کا مسئلہ اس سے مستنبط نہیں کیا جا سکتا. اگر اخلاق کا تقاضا آپ کے یہ ہو بالفرض کہ بھئی آپ یہ کہیں کہ بھئی میں نہیں لیتا پیسے، تو یہ آپ کے حسن معاملہ کی بات ہے، لیکن اس سے کوئی قضا کا حکم نہیں نکالا جا سکتا. سمجھ شریف میں بات آ گئی؟ چلو سر جی ایک سوال. جی. سر جی کہ دو لوگ آپس میں طے کر سکتے ہیں کہ قبضے سے پہلے زمان آپ کی طرف منتقل ہو جائے گا؟ نہیں کر سکتے. جیسے سر اسٹاک مارکیٹ کے اندر سر جی انٹرڈے ٹریڈنگ کے اندر آج جو ہے وہ زمان منتقل ہو جاتا ہے لیکن قبضہ نہیں ہوتا، تو وہ نہیں، زمان منتقل ہونا بھی غلط ہے، ہونا بھی غلط ہے. یعنی وہ انہوں نے آپس میں یہ طے کر رکھا ہے کہ بھئی زمان منتقل ہو جائے گا، لیکن شریعت میں جب تک کہ قبضہ نہ ہو اس وقت تک زمان منتقل نہیں ہوتا. لہذا کہہ بھی دیں اگر تو وہ تبرع ہوگا زیادہ سے زیادہ مشتری کا، لیکن حکم یعنی فقہی حکم یا قضا کا حکم یہ نہیں ہوگا. سمجھ گئے نا؟ یہی تو اختلاف ہے میرا بہت سے حضرات سے اس معاملے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہی بیع ہوتی ہے اسٹاک کے اندر تو فوراً قبضہ منتقل زمان منتقل ہو جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ زمان منتقل ہوتا ہے قبضے کے بعد. اسی وجہ سے قبضہ اب اگر فرض کرو ہلاک ہو جائے، وہ کمپنی بیٹھ جائے، تو اس صورت میں مطالبہ نام اسی کا ہوگا، بائے کا مطالبہ بائے کے پاس آئے گا. پھر بائے چاہے مشتری سے وصول کرے وہ الگ بات ہے، لیکن مطالبہ جو آئے گا وہ بائے پر آئے گا. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه حتى يأذن له أو يتركه. بسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله متعنا بعلومه وفيوزه آمين أنه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. اب یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ بیع علی بیع اخی یا صوم علی صوم اخی یہ بھی ناجائز ہے. صوم علی صوم اخی تو یہ ہے
کہ دو آدمی آپس میں بھاؤ کر رہے ہیں، مشتری خریدنا چاہ رہا ہے، بائیں بیچنا چاہ رہا ہے، اور کسی قیمت پر بات چل رہی ہے، اور کچھ میلان بھی ہو گیا ہے دونوں کا کہ وہ خریداری کریں گے، لیکن ابھی بیع تام نہیں ہوئی۔ ایک تیسرا آدمی آ کے بیچ میں کہتا ہے کہ بھئی تم اس سے معاملہ نہ کرو، مجھ سے کر لو۔ یہ صوم علی صوم اخی ہے، یہ ناجائز ہے، اس کی صراحت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں، لیکن اس میں شرط یہ ہے، اس کے ناجائز ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں دونوں کا میلان ہو گیا ہو، اگرچہ ابھی بیع نہیں ہوئی لیکن میلان ہو گیا، تو پھر جائز نہیں ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ جا کر خود اپنے لیے سودا کرے۔ دلیل اس کی ہے وہ یہی بات آپ نے خطبہ میں بھی فرمائی ہے نا، لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ، لیکن اس میں وہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ جب فاطمہ بنت قیس، تو ان کو شوہر نے 3 طلاقیں دے دی تھیں، تو جب ان کی طلاق ہو گئی تو انہوں نے ان کو 2 آدمیوں نے پیغام دیا، 2 آدمیوں نے پیغام دیا تھا، جن میں سے ایک حضرت معاویہ تھے اور ایک دوسرے تھے ابو جہم ابو جہم، آسن تھا، جزاک اللہ، ابو جہم۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک پیغام معاویہ کا آیا ہے اور ایک ابو جہم کا آیا ہے، تو میں کس کا رشتہ مانوں؟ پیغام دونوں کے آ چکے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اما معاویہ فصعلوک لا مال لہ، کہ جو معاویہ ہیں یہ تو بالکل فقیر ہیں، مطلب پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، لا مال لہ، واما ابو جہم فضراب للنساء، اور ابو جہم جو ہیں وہ عورتوں کو مارتے بہت ہیں، تو اس واسطے ان دونوں سے تمہاری نہیں بنے گی۔ تو فرمایا بلاکن ان کے ہی اسامہ بن زید، بلکہ تم اب کس سے کر لو؟ اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ تو اب یہاں 2 پیغام آ چکے تھے، لیکن آپ نے تیسرا پیغام دے دیا، کس کا؟ اسامہ بن زید کا۔ تو بظاہر تو خطبہ علی خطبۃ اخی ہوا، لیکن یہ جائز اس لیے ہوا کہ ابھی تک ان کا میلان نہیں ہوا تھا، اسی لیے تو پوچھنے آئی تھی حضور سے کہ میرے پاس 2 پیغام آئے ہیں، میں کیا کروں؟ تو میلان نہیں ہوا تھا، اس واسطے آپ نے تیسرا خطبہ دے دیا۔ اس سے فقہاء کرام نے استدلال کیا ہے کہ اگر بائع اور مشتری کے درمیان ابھی تک میلان نہیں ہوا تو کوئی دوسرا آدمی آ کر اگر بھاؤ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن جب میلان ظاہر ہو گیا ہو تو پھر نہیں کر سکتا۔ دوسری صورت ہے بیع علی بیع اخی۔ بیع علی صوم میں تو یہ تھا نا، کبھی بات چیت ہی چل رہی تھی، بھاؤ ہو رہا تھا، اور تیسرا آدمی آ کے بیچ میں دخل انداز ہو گیا، لیکن بیع علی بیع اخی کے اندر یہ ہے کہ بائع اور مشتری کے درمیان بیع تام ہو چکی تھی، بیع ہو گئی پوری، لیکن ایک تیسرا آدمی آتا ہے تو وہ آ کر بائع سے کہتا ہے کہ تم نے جو فلاں شخص کو یہ چیز بیچی ہے اس سے بیع کو فسخ کر دو، اور فسخ کر کے مجھ سے بیع کر لو۔ تو یہ اس سے زیادہ سنگین بات ہے، وہاں تو ابھی بات ہی چل رہی تھی، میلان ہی ہوا تھا، یہاں باقاعدہ بیع ہو گئی تھی۔ اب آ کے کہتا ہے دوسرا آدمی کہ نہیں، اس سے ختم کر دو، مجھ سے لے لو، یہ بیع علی بیع اخی، دونوں ناجائز۔ جی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل أبا بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى فيما في إنائها۔ یہاں پر کئی مسئلے بیان فرمائے اس حدیث میں۔ بیع الحاضر للبادی، اس کے لیے مستقل آگے باب آ رہا ہے، اور تناجشو یعنی نجش جانتے ہو نا، کہ کوئی آدمی، 2 آدمیوں کے درمیان بات چیت چل رہی ہے اور تیسرا آدمی آ کے یہ کہتا ہے کہ جی میں اس سے زیادہ پیسے دینے کو تیار ہوں، لیکن لینا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مشتری پر یہ
دھوکہ دینا مقصود ہوتا ہے کہ یہ چیز اتنی اچھی ہے کہ دوسرے لوگ زیادہ قیمتیں لگا رہے ہیں. تو یہ اس کی ممانعت ہے. آگے اس کے اوپر اس کا بھی بیان آگے آنے والا ہے. وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَىٰ بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَىٰ خُطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا. کسی عورت کو کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے، یعنی اپنے شوہر سے کہ بھئی میری فلاں سوکن کو طلاق دے دو. لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا، تاکہ انڈیل لے اپنے پاس جو کچھ اس کی بہن کے برتن میں ہے، یعنی جو کچھ نفقہ اس کو اپنے شوہر سے مل رہا ہے وہ اس سے بن کر کے اپنے برتن میں انڈیل لے. یہ کرنا جائز نہیں. جی باب بيع المزايدة. وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعوا إليه. یہ بائع مزایدہ جس کو اردو میں نیلام کہتے ہیں، یہ باب اس لیے لائے ہیں یہاں پر اس کے فوراً بعد کہ پہلے ابھی کہا تھا کہ ایک شخص نے اگر کوئی بھاؤ تاؤ کرنا شروع کیا ہے تو دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیچ میں دخل اندازی کرے. لیکن نیلام میں ہوتا ہی ہے، ایک شخص نے بولی لگائی، دوسرا کہتا ہے میں اسے زیادہ بڑھ کے دیتا ہوں. تو دیکھنے میں یہ 100 مالا 100 میں اخی لگتا ہے، لیکن شریعت میں اس کی اجازت دی گئی ہے. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزایدہ کیا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وہی جو میں نے عرض کی تھی کہ جو ناجائز ہوتا ہے 100 مالا 100 میں اخی، وہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ میلان ہو گیا ہو. یہاں تو یہ نیلامی رکھی اس غرض سے ہے، اور بولی جو لگا رہا ہے اس کو اس کی طرف کوئی میلان نہیں ہے. لہذا اگر ایک نے ایک بولی لگائی دوسرے نے دوسری لگا دی تو اس سے 100 مالا 100 میں اخی لازم نہیں آتا. تو عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں ادرکت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. بعض حضرات فقہا کا کہنا ہے جیسے ابراہیم نخعی، وہ کہتے ہیں کہ بیع مزایدہ جو ہے مال غنیمت میں اور مواریث میں جائز ہے. غنائم اور مواریث یعنی مال غنیمت جو ہے اگر اس کو بیچنا ہے تو اس میں نیلام کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص مرا ہے اور اس نے میراث کی سامان چھوڑا ہے تو اس میں نیلام کر سکتے ہیں، لیکن اور کئی جگہ نیلام جائز نہیں ہے. ابراہیم نخعی کا یہ قول منقول ہے. عطاء بن ابی رباح سے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ صرف اسی صورت میں جائز قرار دیتے ہیں جبکہ مال غنیمت ہو. لیکن جمہور فقہا کہتے ہیں کہ کوئی قید نہیں ہے غنائم اور مواریث کی، بلکہ ہر چیز میں نیلام کرنا جائز ہے. اور اس میں روایت نقل کی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر، کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو عن دبر آزاد کر دیا تھا، یعنی مدبر بنا دیا تھا. کیا مطلب اس کا؟ کہ مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے. فاحتاج، اب غلام کو مدبر تو بنا دیا اور پھر محتاج ہو گیا. کیا مانا؟ کہ پیسے ہی نہیں رہے، کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. ایک غلام تھا اسی کو مدبر بنا دیا تھا. فأخذه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ اس غلام کو لے لیا اور پھر اس کا نیلام کیا. فرمایا من یشتریہ منی فاشتراہ نعیم بن عبد اللہ بکذا بکذا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من یشتری منہ، تو کسی نے کہا میں 1 درہم میں خریدتا ہوں. آپ نے کہا من یزید علی ھذا، اس کے اوپر اور کون اضافہ کرتا ہے؟ تو دوسرے نے کہا میں 2 درہم میں خریدتا ہوں. تو آپ نے اس کو بیچ دیا. تو یہ نیلام تھا، مزایدہ تھا. تو اس سے مزایدہ کا جواز معلوم ہوتا ہے. اور یہاں غنائم کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، مواریث کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ مطلق غلام کا ذکر ہے.
اب اس میں مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے بیع مدبر کا، کہ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک مدبر کی بیع جائز نہیں ہوتی، شافعیہ حنابلہ کہتے ہیں جائز ہو جاتی ہے، اور یہاں پر بظاہر آپ نے مدبر کو بیچا۔ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے یہ دیکھا کہ وہ شخص محتاج ہو گیا ہے، کیا معنی ایک ہی چیز ملکیت میں تھی، وہ غلام تھا، اب اگر اب کھانے کو گھر میں کچھ ہے نہیں، بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس کے لیے مدبر بنانا یا غلام کو آزاد کرنا جائز نہیں تھا۔ اس کو بیچتا اور بیچ کر جو پیسے حاصل ہوتے وہ اپنے اہل و عیال کے نفقے پر خرچ کرتا۔ اس نے یہ کام جو کیا یہ شریعت کے خلاف کیا، چونکہ شریعت کے خلاف کیا اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولایت عامہ کے تحت اس مدبر کو کی تدبیر کو اپنی ولایت عامہ سے ختم کر دیا، یعنی مدبر ہونے کی جو صفت پیدا ہوئی تھی اس کے اندر، اس صفت کو اپنی ولایت عامہ کے ذریعے ختم کر دیا، یعنی اب وہ مدبر نہیں رہا، اب وہ قن ہو گیا، یعنی مطلق غلام۔ تو پھر آپ نے بیچ دیا اس کو۔ ایک توجیہ اس کی یہ ہے، اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ نسائی شریف میں اور دارقطنی میں یہ حدیث آئی ہے، تو اس میں حضرت جابری کی حدیث ہے کہ شہدت بیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدبر انما باع خدمتہ، کہ میں اس بیع کے وقت موجود تھا جو آپ نے مدبر کی بیع کی تھی، آپ نے بیع مدبر کی نہیں کی تھی بلکہ اس کی خدمت کی تھی، گویا اجارے پر دیا تھا۔ تو اگر وہ حدیث دیکھی جائے تو پھر اشکال ہی نہیں رہتا، لیکن میرے خیال میں یہ دونوں واقعے الگ الگ ہیں۔ ایک واقعے میں خدمت مدبرہ بیچی گئی تھی جس کا ذکر نسائی میں ہے، اور یہاں باقاعدہ نیلام ہوا اور نیلام مدبر کا ہوا، تو پہلی توجیہ زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے عقد تدبیر کو فسخ کر کے پھر نیلام کیا۔ جی باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل الربا خائن وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. اب یہ نجش جو ہے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نیلام کے اندر خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جو بائع ہوتا ہے نا وہ اپنے کو ٹاؤٹ بچھا دیتا ہے وہاں پر، اس سے کہتا ہے تم بولی بڑھاتے رہو، یعنی کسی نے 10 روپے لگایا تم 11 لگا دو، اس نے 11 لگایا تم 12 لگا دو، تاکہ دوسرے لوگ سمجھیں کہ یہ تو لوگ جو ہیں اس کو زیادہ قیمت پہ خرید رہے ہیں، تو وہ اس میں رغبت پیدا ہو اور وہ اس سے آگے بڑھ کر خرید لیں۔ تو یہ نجش ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ منع کرنے کی حد تک تو سب متفق ہیں کہ ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن اگر نجش کے نتیجے میں کوئی بیع ہو جائے، نجش سے اس نے بولی بڑھا دی اور بولی بڑھا کر کسی مشتری نے اس بولی کے بڑھانے پر اعتماد کرتے ہوئے خریداری کر لی زیادہ قیمت میں، کیا وہ بیع صحیح ہوگی یا نہیں؟ تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہوگی، وہ بیع ہی نہیں صحیح ہوگی۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا کہ الناجش آکل الربا خائن، ناجش جو ہوتا ہے وہ سود خور ہے، یعنی جس طرح سود حرام اسی طرح نجش بھی حرام، اور وہ خائن ہے، وہو خداع باطل،
دھوکہ ہے لا یحل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخدیعۃ فی النار ومن عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے امر میں نہیں ہے، نہیں ہماری شریعت میں نہیں ہے، تو وہ مردود ہے. تو یہ جو فرمایا کہ مردود ہے، اس سے وہ استدلال کر رہے ہیں کہ وہ بیع کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. اب یہ فقہا میں اس میں اختلاف ہوا ہے. امام بخاری کا قول تو یہی ہے، اور امام احمد سے بھی اسی کے بارے میں منقول ہے. لیکن حنفیہ کا قول یہ ہے کہ اگرچہ نجس ناجائز ہے، لیکن بعد میں اس نے خریداری کر لی اس کی بنیاد پر کسی نے، تو وہ خریداری درست ہو گئی. سمجھے نا؟ الا یہ کہ وہ بہت بڑا دھوکہ کھا جائے کوئی، تو پھر وہ خیار مقبول میں آ جائے گا. خیار مقبول میں نے پڑھا ہے نا پہلے. تو خیار مقبول میں اگرچہ اصل مذہب امام حنیفہ کا یہ ہے کہ بیع ہو جاتی ہے، فسخ نہیں کیا جاتا. لیکن اگر یہ اس میں اتنے پیسے زیادہ ہو گئے کہ ایک ثلث کے حد تک بڑھ گئے مثلا، تو پھر اس صورت میں اس کو اختیار فسخ ہوگا. جی. باب بيع الغرر وحبل الحبلة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبلة الحبلة، وكان بيعا يتبايعوه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. یہ بیع غرر اور اسی کا قصہ ہے حبل الحبلہ. تو دونوں سے آپ نے منع فرمایا. پہلے تو حبل الحبلہ کو سمجھ لو. حبل الحبلہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ ایک گائے کھڑی ہے اور وہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے. تو کوئی آدمی کہتا ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا اور پھر اس کے بھی بچہ ہوگا، اس کا جو حمل آئے گا، حمل کا حمل یعنی جو بچہ اس وقت موجود ہے پیٹ میں، وہ جب پیدا ہو جائے، پیدا ہو کر وہ مؤنث ہو، اور مؤنث ہو کر پھر وہ بڑی ہو کر وہ خود حاملہ بنے، تو اس دوسری اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ میں آج بھیجتا ہوں آپ کو. تو اس سے منع فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں غرر ہے. غرر کیا ہے کہ پتہ نہیں یہ جو نظر آ رہا ہے حامل، یہ پیدا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. پیدا ہوگا تو زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. زندہ رہا تو اس کے پھر اپنے بچہ ہوگا، حمل ٹھہرے گا یا نہیں ٹھہرے گا. تو سب باتیں غیر یقینی ہیں. تو غیر یقینی باتوں کی بیع نہیں ہوا کرتی، اس لیے حبل الحبلہ ناجائز ہے. دوسرے معنی حبل الحبلہ کے یہ بھی ہوتے ہیں کہ خود اس حمل کی بیع نہیں ہو رہی، بیع تو کسی اور چیز کی ہو رہی ہے، لیکن اس کی ادائیگی کا وقت مقرر کیا کہ جب اس حمل کے مزید حمل ہوگا تو اس وقت میں تمہیں پیسے دوں گا. یعنی جہالت ہے کاہے میں؟ اجل میں. سمجھے نا کہ میں پیسے کب دوں گا؟ جب اس بچے اس حمل ٹھہر جائے گا. تو یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ اجل مجہول ہے. اور اب بیع و غرر جو ہے یہ بہت ہی عام لفظ ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں. لفظی معنی تو غرر کے دھوکے کے بھی ہوتے ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں غرر اس عقد کو کہتے ہیں کہ جس کا انجام معلوم نہ ہو.
کہ آیا اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. اس کی اگر بحث تو لمبی چوڑی ہے، لیکن خلاصہ یہ سمجھ لیں کہ غرض جو ہوتا ہے اس کی 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوتی ہے. یا تو مبی یا ثمن مجہول ہوتی ہے. جس چیز پر یہ پتھر پھینک دوں گا بس وہ اس کی بے ہو جائے گی. اب پتھر کس پہ جا کے لگے گا پتہ نہیں. تو یہ غرر ہے. یہاں کیا ہے؟ مبی مجہول ہے. سمجھے نا؟ اور ایک صورت ہوتی ہے ثمن مجہول ہونے کی. کپڑا ہے، اتنے پیسے دوں گا جتنا زید آ کے بتا دے. پتہ نہیں کیا بتائے گا، تو ثمن مجہول ہو گیا. تو جہالت ہو یا تو مبی میں یا ثمن میں یا اجل میں، کہ مبی بھی معلوم ثمن بھی معلوم، لیکن ادھار خریدا جا رہا ہے اور یہ پتہ نہیں ہے کہ ادائیگی کب ہوگی. یہ بھی غرر ہے. اور ایک ہوتی ہے غرر کی دوسری صورت، وہ ہے تعلیق التملیک علی الخطر، کہ کوئی آدمی دوسرے کو کسی چیز کا مالک بنائے علی الخطر. خطر کے معنی یہ کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی. اس پر تملیک کو جیسے قمار میں ہوتا ہے. قمار میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی تو پیسے دے دیتا ہے فوری طور پر، اور دوسرا کا دینا نہ دینا دونوں موہوم ہے. اس کو قمار کہتے ہیں. تو قمار بھی غرر کی ایک شکل ہے. تو یہاں یہ امام بخاری نے جو حدیث روایت کی ہے وہ تو ہے حبل الحبلہ سے متعلق، لیکن یہ آتی ہے غرر کی کیٹیگری میں، اس لیے باب الغرر قائم کر دیا اس کو، باب بیع الغرر. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل الحبلہ کی بیع سے منع فرمایا، اور یہ ایسی بیع تھی کہ جو کیا کرتے تھے اہل جاہلیت. اور ہوتا کیا تھا کہ ایک شخص خریدتا تھا کوئی اونٹ، الی ان تنتج الناقہ، یعنی اجل یہ ہوتی تھی کہ یہ ناقہ جو ہے اس کے ہاں بچہ پیدا ہو، ثم تنتج التی فی بطنہا، پھر جو اس کے بطن میں بچہ ہے اس کے بچہ پیدا ہو، تب میں تمہیں پیسے دوں گا. تو یہ یہاں پر اجل مجہول تھی، جس کی وجہ سے اس کو ناجائز قرار دیا گیا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق.